کہ مرید بوتل کے ساتھ موجود ہے. مرید بھی بڑا خوش ہے. اس نے کہا کیا کہوں؟ جب قریب آیا تو کہا حضور میں نے تو یہ سنا تھا کہ نیکوں کی صحبت نیک کر دیتی ہے، مگر مجھے دیکھیے آپ میں اب تک اسی عادت پہ پڑا ہوں. یہ سننا تھا کہ حضرت امیر کہا کہ تو کیسی بات کر رہے ہو؟ تم وہ مچھلی ہو جو پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اس مچھلی کو صاف پانی سے دھو تو مچھلی کی بو ختم نہیں ہوتی. میں وہ بیان کرنے ناراض نہ ہو اس پر. اب یہاں سے ایک ولی کی نظر کام کرے. ابھی ایک مرید کا جلال اور عقیدت، اب یہاں سے ایک پیر کا کردار شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ نہیں اس کو ڈانٹو نہیں، اور اس اپنے مرید سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ بیٹا تم نے صحیح سنا تھا، نیکوں کی صحبت نیک کر دیتی. بس اتنا کہنا تھا کہ شراب کی بوتل بھی چھوٹ گئی، شراب بھی چھوٹ گئی، شراب کی عادت بھی چھوٹ گئی. اور عالم یہ ہوا کہ آج پوری دنیا محبوب الہی کو انہی کے کرم سے پہچانتی ہے. اگر فوائد الفوائد نہ ہو تو محبوب الہی کو جاننا کون حاصل؟ ہاں جو جلوہ گری ان کی سیرت کی ہمیں ملتی ہے، ان کی مجلسیں، ان کی گفتگو، ان کی بات چیت، ان کا روح، ان کی بارگاہ. آپ کی آستانے میں جگہ کم تھی تو سورج کی تپش سے کچھ لوگ دھوپ میں بیٹھے تھے، کچھ سائے میں بیٹھے تھے. جیسے کچھ لوگ اس سلنڈر کے نیچے ہیں، کچھ لوگ شامیانے میں، کچھ باہر کھڑے. اب اگر بارش ہو جائے تو ہم لوگ بالکل سے شامیانے والے آدھے سے، اور جو باہر کھڑے وہ بالکل ٹھیک ہے باہر اس میں بیٹھے تھے. گرمی میں تو آپ نے فرمایا اپنے مریدوں سے کہ ذرا سمٹ کے سب لوگوں کو سائے میں لے لو، کیونکہ دھوپ میں تو وہ بیٹھے ہیں مگر تپش مجھے محسوس ہو رہی ہے. جب مرید سے پیر کا یہ تعلق ہو جائے تو پھر اصلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے. پھر جس پہ نظر پڑتی ہے وہ ولی بنتا ہے. جس پر کرم ہو جائے صحبت اختیار کرنا. ابھی کتنا سمجھایا گیا کہ مزارات پر کس طرح حاضر ہو، درگاہوں میں کس طرح حاضر ہو، آستانوں پر کس ادب کے ساتھ حاضر ہو. یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم آتے ہی مزار کی چادر میں گزارتے؟ کس کتاب میں لکھا ہے جس مزار پہ آ رہے ہو کیا محبوب الہی کسی مزار پہ حاضر نہیں ہوتے؟ ہمیں تو وہ طریقہ اپنانا ہے محبوب الہی کا جو طریقہ ہے. کیا محبوب الہی اپنے مشائخین کے آستانوں پر حاضر نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے. تو کیا جاتے ہی چادر میں منہ گھسا؟ آپ ذرا سوچیں کہ چادر میں منہ گھسا کے قریب نہیں ہوں گے آپ، دل سے ان کی اطاعت اور پیروی کرو گے تو دور بھی بیٹھے رہو گے تو قریب ہو. دور رہ کر بھی کوئی ان کے قریب ہوتا ہے، دور رہ کر بھی کوئی ان کے قریب ہوتا ہے، اور دور ہوتا ہے سرے گنبد خضرا کوئی. ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنے قریب ہو جائیں. علماء فرماتے ہیں کہ اولیاء اہل اللہ کے مزارات پر جب حاضر ہو اتنا فاصلہ رکھو کہ جتنا ان کی زندگی میں ان سے دور رہتے فاصلہ رکھتے. کسی شیخ کی زندگی میں آپ اس سے ملنے آتے تو کیا اس کے کرتے میں منہ ساتھ؟ یہ بے ادبی ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ اس کی شان و عظمت کیا ہے. اس آستانے ولیوں کے مسکن کا اور ان کے رہنے کی جگہ کا اور ان کے گھر بار کا تو عالم یہ ہوتا ہے کہ حضرت مریم کی پاس خبر گیری کرنے کے لیے اگر اللہ کا نبی حضرت زکریا پہنچے اور وہاں وہ میوے رکھے ہوئے دیکھے جو اس موسم کے نہیں تھے تو پوچھتے ہیں کہ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ جب حضرت مریم یہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہنالک دعا زکریا، ولیوں کے مقام پر نبیوں نے کھڑے ہو کے دعا. اس سے یہ قطعاً ثابت کرنا مقصود نہیں کہ اولیاء کا مرتبہ نبیوں سے بلند ہے. بتانا یہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے آستانے پر حاضر ہو کر دعا مانگ لو تو بدعت نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا، انبیاء کی سنت ہوتی ہے. قرآن میں ہے کہ حضرت زکریا نے وہی حضرت مریم کے محراب میں کھڑے ہو کر دعا مانگی. تو محبوب الہی کا آستانہ ہے، قسمت سے مل گیا ہے، اس کی قدر کرو، حاضر ہونے کے آداب سیکھو، اپنے آپ کو شریعت کے معیار پر اتارو، اپنے آپ کو اپنے مشائخین سے قریب کرو. تو جس طرح اطاعت اور فرما برداری کی بدولت حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشائخین سے قرب کا یہ عالم ہو گیا کہ اب جو محبوب الہی کو دیکھے وہ بابا فرید کو دیکھے. یہی ہو گیا. تو ہمیں بھی اپنے مشائخین سے یہی تعلق پیدا کرنا ہے کہ ہماری زندگی مشائخین کا تعارف ہو جائے. آج محبوب الہی کی زندگی حضرت بابا صاحب کا تعارف بھی ہے اور قطب الدین بختیار کاکی کا تعارف بھی ہے اور سرکار غریب نواز کا تعارف بھی ہے. لیکن ہم اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہماری کرتوت، ہم خود نہیں چاہتے کہ ہمارے پیر صاحب کا تعارف ایسا ہو، مگر عمل ہمارے ویسے ہی.
آپ ذرا سوچیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہم جھوٹ بولتے ہیں. وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، ہم دھوکہ دیتے ہیں. وہ کبھی کسی کی مال پر بری نظر نہیں رکھتے تھے، ہم بری نظر رکھتے ہیں. وہ کسی سے حسد نہیں کرتے تھے، ہم حسد کرتے ہیں. وہ لوگوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آتے تھے، ہم تکبر سے پیش آتے ہیں. یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی نسبت ہے. آج اس عرس میں ہم آئے ہیں، اس عرس کا پیغام یہ بھی لیتے جاؤ کہ آج کے بعد تکبر چھوڑ کر عاجزی اور انکساری ہوتا ہے. اللہ پیشانی سے ملو، ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کرو کہ جیسا تعلق مشائخین کا ایک دوسرے کے ساتھ تھا. آخر میں ایک حدیث شریف سنا کر رخصت چاہوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي. قیامت کے دن کہ میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي. اور اس کی تشریح میں دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے کہا جائے گا جن کا آپس میں خون کا رشتہ نہیں ہوگا، رشتہ داری نہیں ہوگی، کوئی دوستی نہیں ہوگی، کوئی تجارت کا پارٹنرشپ نہیں ہوگی، صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو. اور فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہے، میں ان لوگوں کو اپنے سایہ میں کھڑا کروں. یہی ہمارے مشائخین نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا، اللہ کی خاطر محبت کی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے مشائخین سے محبت کریں، مسلمان ایک دوسرے سے محبت کریں، اہل سنت والجماعت میں محبت کی فضا قائم ہو، ایک دوسرے کو گلے لگانے کی بات پیدا ہو، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی بات پیدا ہو، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی بات پیدا ہو. نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہاری دیوار پر چھپر رکھنا، چھت ڈالنا چاہتا ہو تو منع نہ کرو. ہم ایسے ہی یہ عرس جو ہے وہ اسی عہد و پیمان کی تجدید کا نام ہے. نشستن گفتن برخاستن کا نام اس لیے ہوتا. یہ اور دوسری ریلیاں ہوتی ہوں گی جس میں سب باتیں ہوں. یہ بامقصد عرس ہے. اس عرس کا پیغام یہی ہے کہ محبت عام کرنی چاہیے. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. السلام نظام کے اوپر عمر میں برکت عطا کر دینے کے خدمت لیا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ السلام صدقہ دے شیر خدا کا صدقہ دے غوث الورا کا صدقہ دے خواجہ پیا کا علم دے ضامن ہوتا کا
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام